لوح قلم میں اب تک جو پڑھا گیا ہے اور تشریح دی گئی ہے، اس کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کسی ایک ہستی نے بنائی ہے اور کائنات پہ اسی ایک ہستی کی حکمرانی ہے۔ کائنات کے اندر جتنے تقاضے ہیں، جس قدر حواس کام کر رہے ہیں، وہ سب اسی ہستی سے ایک تبادل کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں۔ جب ہم نگاہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ بات بھی جان لیتے ہیں کہ نگاہ کا وصف کسی ہستی سے ہمیں منتقل ہوا ہے، یعنی اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو بصیر ہے، اور بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ اسے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ وہ بصارت اور نگاہ افراد کائنات کو منتقل کر رہا ہے۔ بندے کا دیکھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر کا مظاہرہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کائنات مجموعی طور پر اللہ کی صفات کا عکس ہے، اور یہ صفات اللہ کے اسما ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم دراصل ایک تجلی ہے، اور ہر تجلی کے ساتھ قدرت و رحمت شامل ہے۔ وہ اللہ کا ہر اسم 3 تجلیوں کا مرکز ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفت، اور تیسرے صفت کے ساتھ اللہ کی قدرت۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا کوئی اسم ذہن یا زبان سے ادا کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی تجلی اپنی صفت اور قدرت کے ساتھ حرکت میں آ جاتی ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کو بصیر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں یا اللہ کا اسم بصیر کا ورد کرتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ کی نگاہ اور اللہ کی نگاہ سے متعلق قدرت اور نگاہ سے متعلق رحمت کا علم متحرک ہو جاتا ہے۔ کائنات دراصل علم ہے، یہ علم نزول کر کے حواس کی شکل و صورت میں نمایاں ہو رہا ہے، اور یہ علم 3 رخ یا 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا رخ یا پہلا جز تجلی ہے جو لطیفہ اخفا کے اندر نزول کرتا ہے اور تجلی کا علم بن جاتا ہے۔ دوسرا جز اس تجلی کا وصف ہے، یعنی تجلی کی تشریح ہے، تجلی کا یہ وصف، تجلی کی یہ تشریح لطیفہ سری میں متحرک ہوتا ہے۔ تیسرا جز تجلی کے وصف کی تشکیل ہے، یعنی تجلی اپنے وصف کے ساتھ خد و خال اختیار کرتی ہے۔ اس علم کا نزول، یہ تجلی کے اس وصف کا نزول لطیفہ قلبی میں ہوتا ہے۔ اسی وصف یا اسی جزو کا نام علمی اعتبار سے نگاہ ہے، اور جب نگاہ نزول کرتی ہے اور نگاہ کی تقسیم عمل میں آتی ہے تو یہی نگاہ گفتار، سماعت، شامہ اور مشام کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لطیفہ قلبی کے اندر جب گفتار، سماعت، شامہ اور مشام شکل و صورت اختیار کر کے مزید حرکت کرتے ہیں تو نقش و نگاہ کا ایک رنگین پیکر بن جاتا ہے۔ گفتار، سماعت، شامہ اور مشام کا یہ رنگین پیکر لطیفہ نفسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کے درمیان یہ کشش عمل یا نتیجہ بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس طرح 3 حرکتیں بیک وقت صادر ہوتی ہیں۔ پہلی حرکت کسی چیز کو جاننا، جس کا نزول لطیفہ اخفا میں ہوتا ہے، یعنی جب ہم کسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرتے ہیں یا ہمارے ذہن کی حرکت کسی چیز کو جاننے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ عمل ہمارے لطیفہ اخفا میں ہوتا ہے۔ جاننے کے بعد دوسری حرکت کسی چیز کو محسوس کرنا ہے، محسوس کرنا لطیفہ سری کا عمل ہے۔ جاننے اور محسوس کرنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اور خواہش کے بعد عمل کا صدور ہوتا ہے۔ خواہش اور عمل کا صادر ہونا لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کی حرکت ہے۔ مختصر یہ کہ کسی چیز کا علم یا کسی چیز کو جاننے کی حرکت یا عمل سابقہ سے شروع ہوتا ہے اور جبریے پر ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی تجلی کا یہ نزول اور اللہ کی تجلی کے وصف کی یہ حرکت، یہ علم ہر اسٹیج پر، ہر نزول پر ریکارڈ ہوتا رہتا ہے۔ جاننا لطیفہ اخفا میں واقع ہوتا ہے اور اس کو لطیفہ خفی ریکارڈ کر لیتا ہے۔ لطیفہ سری میں محسوساتی عمل شروع ہوتا ہے، جس کو لطیفہ روح ریکارڈ کر لیتا ہے۔ لطیفہ قلبی میں جاننے اور محسوس کرنے کے بعد عمل واقع ہوتا ہے، اور یہ عمل لطیفہ نفس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اخفا خفی یعنی روح اعظم نے جانا، سر اور روح یعنی روح انسانی نے محسوس کیا، اور قلب اور نفس یعنی روح ایمانی نے عمل کیا۔ جاننا، محسوس کرنا، عمل کرنا
بیک وقت دو طرح صادر ہوتا ہے. جاننا، محسوس کرنا، عمل کرنا بیک وقت صادر ہوتا ہے اور بیک وقت ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تجلی کا وصف قدرت اور رحمت کے ساتھ علم کی حیثیت میں نزول کر کے پہلے جاننے کا علم بنتا ہے، پھر جاننے کا یہ علم محسوساتی علم بن جاتا ہے اور یہ محسوساتی علم عمل بن جاتا ہے. اس فارمولے ایکویشن کی حیثیت کائناتی بھی ہے، نوعی بھی ہے اور فرد کی زندگی سے متعلق بھی ہے. ہمارے پیش نظر اس وقت فرد کی روحانی صلاحیتوں کا انکشاف ہے. اس لیے ہم اس فارمولے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فرد کی زندگی سے متعلق اسماء الہیہ کی تمام تجلیوں کا علم، اس علم میں صفت قدرت اور رحمت شامل ہے، فرد کے سابقے میں یا روح اعظم میں موجود ہے. علم کے بعد محسوساتی علم یا فکر سے متعلق اللہ کی تمام تجلیاں صفت اور قدرت اور رحمت کے ساتھ فرد کے آیان یعنی روح انسانی میں موجود ہے. جاننے اور محسوس کرنے کے علم کے بعد عمل صادر ہوتا ہے. عمل کے تمام نقوش جویہ یا روح حیوانی میں موجود ہے. اس فارمولے پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کائناتی پروگرام ہر فرد میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کے اندر موجودات کے تمام افراد، ان کا نام کچھ بھی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کبوتر ہو، ان اجسام یا افراد کا تعلق نباتات سے ہو، جمادات سے ہو، حیوانات سے ہو، سب کا آپس میں ایک رشتہ ہے. یہ رشتہ ہی دراصل ایک دوسرے کے تعارف اور پہچان کا ذریعہ ہے. نو انسان کے کسی ایک فرد کا، یہ تمام افراد کا بکری کے ساتھ اگر کوئی مخصوص رشتہ نہ ہو تو انسان بکری کو نہیں پہچان سکے گا اور بکری انسان کو نہیں پہچان سکے گی. اس رشتے کی تلاش کرنا ہی دراصل روحانیت ہے. کوئی روحانی آدمی اس بات پر لازمن تفکر کرتا ہے کہ میں بکری کو پہچانتا ہوں، بکری مجھے پہچانتی ہے. شیر یہ بات جانتا ہے کہ یہ انسان ہے، انسان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ شیر ہے. جب کوئی انسان آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو وہ برملا پکار اٹھتا ہے کہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارہ ہے. صرف پکارتا ہی نہیں ہے، اپنے اندر اپنی کیفیات میں، اپنے حواس میں علمی طور پر، محسوساتی طور پر، نقوش کے اعتبار سے یہ بات جانتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارہ ہے. کوئی روحانی آدمی جب تفکر کو اپنے شعار بنا لیتا ہے اور اس کے اندر اللہ کے اسم کی تجلی کا علم متحرک ہو جاتا ہے تو وہ کائنات میں تمام آسمانی اجرام اور اجرام کے بسنے والے ہر زیرو اور غیر زیرو افراد کو ایک مخفی رشتے میں بندھا ہوا دیکھتا ہے. حضور قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم ستارے کو دیکھتے ہیں تو ستارہ کبھی منع نہیں کرتا کہ مجھے نہ دیکھو. اگر ستارے اور انسان کے درمیان کوئی مخفی رشتہ موجود نہ ہوتا تو ہر ستارہ اور ہر آسمانی ستارہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ کی تجلی کا یہی رشتہ کائنات کے پورے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہیں. اس مخفی رشتے پر مزید تفکر کرنے سے یہ بات اور یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ تمام کائنات ایک مخفی رشتے میں اس لیے بندھی ہوئی ہے کہ ساری کائنات ایک ہی ہستی کی ملکیت ہے. کائنات اور کائنات کے افراد اگر مختلف ہستیوں کی ملکیت ہوتے، یہ کائنات کے افراد پر مختلف ہستیوں کی حکمرانی ہوتی تو یقیناً ایک دوسرے سے روشناسی میں تصادم پیدا ہوتا. ایک ہستی کی ملکیت دوسری ہستی کی ملکیت سے متعارف ہونا ہرگز پسند نہ کرتی. قرآن پاک نے اسی مالک ہستی کا تعارف اللہ کے نام سے کرایا ہے. آیت مقدسہ میں یہی لفظ اللہ اس میں ذات ہے. ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ کا ہر اسم میں ایک تجلی ہے اور ہر تجلی اور رحمت اور قدرت کے ساتھ قائم ہے. ہر اسم ایسے قادر کے قدرت رکھتا ہے، یعنی اسم قدرت سے متعارف ہے. چنانچہ ہر صفت کے ساتھ اللہ کا قادرانہ اور رحیمانہ وصف موجود ہے. قادرانہ اور رحیمانہ اور صافی موجودات کے تمام افراد کے درمیان مخفی رشتے کی حیثیت رکھتے ہیں. حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
سورج کی روشنی اہل زمین کی خدمت گزاری سے اس لیے انکار نہیں کر سکتی کہ زمین اور سورج ایک ہی اللہ کی ملکیت ہے، کیونکہ اللہ مالکان حقوق میں حاکمانہ قدرتوں سے متصف ہے. اس لیے اللہ کی رحمت اور قدرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کی ملکیتیں ایک دوسرے کے حقوق سے منکر ہو جائیں. نظام کائنات کے قیام، ترتیب اور تدبیر پر اللہ کی تین اسماء کی حکمرانی ہے. ان میں ایک اسم اللہ اور دوسرا اسم قدیر ہے. اللہ کے تمام اسماء صفات میں ہر اسم اللہ اور قدیر کے ساتھ منسلک